الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد دروس رمضان باب 22 اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ اللہ کا ذکر صالحین کے قلوب کی غذا ہے، بلکہ ذکر ہی سے قلوب کی حیات ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آدمی کا دل اللہ کے ذکر کا اسی طرح محتاج ہے جس طرح مچھلی پانی کی محتاج ہوتی ہے۔ دیکھ لو، مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر جی نہیں سکتی۔ اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر کے زمین پر ڈال دیا جائے تو تڑپنے لگتی ہے اور کچھ وقت کے بعد مر جاتی ہے۔ بس یہی حال اس دل کا ہوتا ہے جو اللہ کی یاد سے منقطع ہو جائے۔ ایسا دل ایک نامعلوم سی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری زیب و زینت، اس کی ساری تفریحات اس کے احساس محرومی کو ختم نہیں کر پاتی، بلکہ اللہ کی یاد سے دوری اس کے دل میں احساس جرم اور ندامت کی ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ خوشیوں کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر بھی وہ واقعی خوش نہیں ہو پاتا۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا سکون و چین دنیوی آسائش اور مال و جاہ میں نہیں ہوتا، بلکہ ان کا سکون اپنے مالک کی یاد میں ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کی راحت و اطمینان اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے، عبادات میں اس کے آگے اپنی بندگی کے عہد کی تجدید کرنے، اس کے کلام کو پڑھنے، اپنی دعاؤں میں اس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرنے اور اس کے قرب کی لذت محسوس کرنے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کیا، ان کا ایمان مشکل سے مشکل حالات میں بھی ان کے لیے صبر و ثبات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان کے لیے اس وقت ہلکی ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی نصرت پر نظر ڈال کر اپنے یقین کی تجدید کر لیتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی یاد مسائل و مصائب میں سکون و اطمینان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر قلوب کے لیے نہ صرف سکون و ثبات کا ذریعہ ہے، بلکہ قلوب کی حیات بھی اسی پر موقوف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے اس کے قلب کو زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کا سینہ کھول کر اس کی تنگی دور کر دیتا ہے، لہٰذا اس کی مثال ایک زندہ شخص کی طرح ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کے دل کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اسلام پر شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ بس اس کا حال ایک بے حس مردے کی طرح ہو جاتا ہے۔ آدمی کو اس مثال سے عبرت لینا چاہیے اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ جس قدر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اس کے دل کی سختی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور کبھی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ دل مر جاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ غافلین کے جسم ان کے دلوں کے لیے قبروں کی طرح ہیں اور ان کے دل ان جسموں میں بے جان مردوں کی طرح پڑے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک میں ضروری ہے کہ دوسرے اعمال کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بھی اہتمام کریں اور اس کی حمد و ثنا، تسبیح و تکبیر کو اپنی قلوب کی حیات کا ذریعہ بنائیں، بلکہ ہم اللہ کے ذکر کے اس قدر عادی ہو جائیں کہ موت کے وقت بھی بلا مشقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھے اس حال میں موت آئے کہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر و تازہ ہو۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، طبرانی اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی عمل نہیں کیا جو اس کے لیے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے کا سبب ہو۔
اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط اور الصغیر میں روایت کیا ہے۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات کو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں صرف کرنا چاہیے۔ اپنی زبان کو مخلوق کے تذکروں میں تھکانے کی بجائے صبح و شام اور عام اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور موت سے پہلے آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لینا چاہیے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔